الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اخلص اللہ قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة فأما الأذن فقمع أو فقامع وأما العين فمقرة لما يوعى القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات، آج سلسلہ گفتگو وہی جاری و ساری ہے کہ انسان غور و فکر کرے، سوچے اور اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو انسان کے سارے معاملات، سارے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ دل سخت ہوتا ہے تو تمام چیزیں خود بخود ہی خراب ہو جاتی ہیں، تمام اعمال اس کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام دیے ہیں دل کے بارے میں، اور اگر انسان ان پر توجہ رکھے اور یہ معاملات اس پر فوکس کرے تو اس کے تمام معاملات ایٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے اور درست ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان، بے شک کامیاب ہو گیا ہے وہ انسان دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت میں دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، جس نے اپنے دل کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے خالص کر دیا، اس کا خالصتاً اپنا دل خالی کر دیا اللہ رب العزت کے لیے۔ بس میرے دل میں صرف وہی ذات ہے، اسی کے احکام پر غور و فکر کرے، سوچے نا، جو بھی اللہ رب العزت کے احکام ہے پہلے اس پر غور و فکر کرے، سوچو، غور و فکر کرے اس میں میرے دنیا کو اور آخرت کا نفع ہے یا نہیں ہے، اور پھر انسان سوچے کہ مجھ پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، اور اس کے بعد وجود کی نعمت ہے۔ سوچے انسان، اگر اللہ تعالیٰ یہ جو ایمان کی تفصیل ہے اگر وہ ہمیں نہ بتاتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں کیسے خود بخود علم ہو جاتا؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اس کے بعد انسان کا اپنا وجود ہے، کیا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ وجود نہ بخشتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ سوچے نا، غور و فکر کرے۔ اور اگر وجود بخشا ہی ہے تو وجود تو پتھروں کا بھی وجود ہے، درختوں کا بھی وجود ہے،
جانوروں کا بھی وجود ہے، ہوا میں اڑنے والے چرند پرند بے شمار مخلوق جو ہوا میں اڑتے سب کا وجود ہے۔ اگر ہمیں ان کے وجود جیسا وجود بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر وجود عطا کیا ہے۔ میں بس یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ انسان سوچے، غور و فکر کرے، ان تمام باتوں پر غور و فکر کرے۔ جب وجود عطا کیا اور اس کے اندر اللہ نے وجود عطا کرنے کے بعد بھی جو ہمارے جیسے انسان ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا، وجود دینے کے بعد دماغ ہمارا صحیح کام نہ کرتا تو پاگل خانے میں ہوتے نا۔ تو اس وجود کا کوئی فائدہ ہے کہ جس میں دماغ کام نہ کر رہا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی ہزاروں چیزیں ہیں، دماغ بھی کام کرے، وجود بھی ہو، اگر ہمارے اعضاء ہی سلامت نہ ہو، آنکھیں نہ ہوتی تو پھر کیا کر لیتے، کان نہ کام کرتے پھر کیا کر لیتے، ہاتھ نہ ہوتے تو پھر کیا کر لیتے۔ ہمارے جیسے انسانوں کے ایسے ہیں نہیں، ہم دیکھتے نہیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ انسان غور و فکر کرے، ہر بات پر غور و فکر کرے، تو جب انسان غور و فکر کرے نا، اپنے دل کو خالی کرے ان کاموں کے لیے، کچھ وقت نکالے غور و فکر کے لیے، اپنے زندگی کا کچھ حصہ اس کام کے لیے بھی تو رکھے نا۔ 60-70 سال گزر جائے، انسان سوچے ہی نہ، غور و فکر ہی نہ کرے، کبھی وقت ہی نہ نکالے ان کاموں کے لیے۔ جب یہ سوچے گا تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ جب سامنے نتائج آئیں گے نا تو پھر انسان یہ بھی سوچے، یہ بھی غور و فکر کرے، میں دنیا میں جو بھی کچھ بھی کرتا ہوں میرا ایک ٹارگٹ ہے، میں کچھ رزلٹ اچیو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر کام کا ایک رزلٹ ہے، ہر انسان کی حرکت کا وہ انسان کچھ اسے اچیو کرنا چاہتا ہے۔ میں جو کچھ صبح سے لے کر شام تک کرتا ہوں، اسے میں جو اچیو کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات تو یہ غور و فکر کرے، جو کچھ میں سوچتا ہوں سب کچھ اچیو کر لیتا ہوں۔ یہ بھی فیلڈ آف تھنکنگ ہے کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں، جو میرے دل و دماغ کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو میرے خواہشات ہوتے ہیں، کیا میں سب کو اچیو کر لیتا ہوں؟ اگر پہلے بات تو کر ہی نہیں سکتے، دوسری بات یہ کہ اگر کر بھی لیں تو میں کس کو راضی کرنا چاہتا ہوں؟ کس کو کرنا چاہتا ہوں؟ جن اللہ کے سوا اگر کسی کو میں راضی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا کوئی نفع نقصان کر سکتے ہیں، اگر وہ راضی بھی ہو جائے تو مجھے دیں گے کیا؟ وہ اگر ناراض بھی ہو جائے تو میرا بگاڑیں گے کیا؟ سوچیں، غور و فکر کریں۔ اگر کسی کی 40 سال عمر ہے تو اپنے 40 سال کی گزشتہ زندگی پر سوچیں، جن کو میں راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا انہوں نے میرا کچھ بنایا، اور جن کو میں نے پرواہ نہیں کی جن کی، انہوں نے میرا کچھ بگاڑا۔ آپ کو جواب مل جائے گا، غور و فکر کرنے سے آپ کو جواب ملے گا۔ اور جب آپ کو یہ جواب ملے تو پھر یہ بھی سوچیں، جب نہ کچھ وہ بگاڑ سکتے ہیں نہ کچھ بنا سکتے ہیں تو ان کو راضی کرنا یا ان کی ناراضگی سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ بے مقصد ہے، خواہ مخواہ کا خوف ہے دماغ میں اٹھایا ہوا۔ اتارو اس خوف کو، نکالو اس خوف کو ذہن سے، آزاد کرو اپنے آپ کو ان چیزوں سے۔ پھر سوچو کہ ڈرنے کا زیادہ حقدار کون ہے، راضی کرنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ جن کو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ ہے، یا جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں؟ آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو پھر اپنا دل اس کے لیے خالی کرو جس نے تمہیں پہلے وجود بخشا، جس کے راضی کرنے سے تمہیں کچھ نفع بھی ہوتا ہے اور جس کے ناراض کرنے سے تمہیں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اسی کی ناراضگی سے ڈرو۔ اپنے دل کو خالی کرو اس کام کے لیے، غور و فکر کے لیے، سوچو، استعمال کرو اس کو، غور و فکر کرو اس کو۔ تمام چیزیں
اپنے دل و دماغ سے نکال کر ایک پر فوکس کرو، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات، اسی پر فوکس۔ آپ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت یہ الگ نہیں ہے، اس سینس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء کرام، یہ ایک ہی چیز ہے۔ کیسے؟ اصل ذات خدا کی ہے، خدا کی ذات نے ڈائریکٹ انسانوں سے وہ بات نہیں کرتا، اس نے انسانوں کو جو بھی ہدایت دیتا ہے تھرو انبیاء کرام دیتا ہے۔ انبیاء کرام کے صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ آگے پھر علماء کو آگے بات چلتی ہے۔ بھائی یہ اصل میں پروگرام ایک ہی ہے، فائنل پروگرام اللہ کی ذات ہے، درمیان میں تو یہ وسائل ہیں۔ اب ان وسائل کو کراس کرنا نہیں کرنا، بھائی ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کا بھی ادب احترام کرنا ہے، یہ کوئی اس سے جدا نہیں ہے۔ تو فرمایا اخلص قلبہ للایمان، پہلی بات یہ ہے کہ اپنا دل دماغ خالی کر دے تمام تفکرات سے، تمام خیالات سے، تمام قسم کی سوچوں سے، ایک رکھے اللہ رب العزت۔ دوسرا وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، اپنے قلب کو، اپنے دل کو سلامتی والا بنا دے۔ کیا معنی ہے سلامتی والا بنا دے؟ اس دل میں بہت سی گندگیاں ہوتی ہیں۔ حسد گندگی کا نام ہے، تکبر گندگی کا نام ہے، لالچ بلا وجہ گندگی کا نام ہے۔ بلا وجہ ہر چیز سے ڈرتے رہنا، انسانوں سے بھی ہر ایک سے ڈرتے رہنا بلا وجہ، یہ بھی ایک گندگی ہے۔ بغض رکھنا، نفرت کسی کی رکھنا بلا وجہ، یہ سب گندگیاں ہیں، یہ سب بیماریاں ہیں۔ اپنے دل کو حسد سے بچائیں، تکبر سے بچائیں، بلا وجہ کی لالچ سے بچائیں، خود غرضی سے بچائیں، بلا وجہ کے خوفوں سے بچائیں، اور اسی قسم کی جو دل کی بیماری، مثلا ریاکاری سے بچائیں، دکھلاوا، شو آف، کہ جن کو دکھا دیں ان کا کوئی کرتے ہی کچھ نہیں، کیا کریں گے؟ مثلا جن کے لیے ہم ساری محنت کریں وہ کیا کریں گے؟ کیا بنا لیں گے؟ کیا بگاڑیں گے؟ کیا بنائیں گے؟ کیا؟ جن کے لیے بچاؤ اپنے دل کو، ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچاؤ اپنے دل کو، حسد سے بچاؤ اپنے دل کو، تکبر سے بچاؤ اپنے دل کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوشش، اور اس پر نظر رکھو، اپنے دل پر، جیسے ہم ظاہر پر نظر رکھتے ہیں اپنے دل پر بھی نظر رکھو کہ میرے دل میں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ حسد کی بیماری جیسے میں نے سب کا ذکر کر دیا، ان میں سے کوئی بیماری تو نہیں مجھے لگی ہوئی۔ نافرمانی کی بیماری ہے، غفلت بھی ایک بیماری ہے، ہیڈ لیسنس یہ بھی ایک بیماری ہے، جہالت بھی ایک بیماری ہے، یہ تمام بیماریاں ہیں۔ انسان ذرا غور و فکر کر اپنے دل کو بچائے ان تمام چیزوں سے۔ وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اور زبان کو استعمال کرے صرف سچائی کے لیے، صرف سچائی کے لیے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل اور زبان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جب یہ سیدھی ہوتی ہے تو نیچے دل سیدھا ہو جاتا ہے۔ دل کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا جب تک یہ سیدھے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ انسان کا دل وہ زبان کے نیچے، یہ دیکھو زبان ہے، دل یہ ہے، اس کے نیچے ہے، یہ اوپر والے جب تک سیدھی نہیں ہوگی نیچے والا سیدھے نہیں ہوگا، اور جب تک یہ نیچے والا سیدھا نہیں ہوگا یہ اوپر والی سیدھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو پہلے اس کا ذکر کیا، پھر اس کا ذکر کیا، پھر اس کا ذکر کیا، پھر اس کا ذکر، ان کا آپس میں کنیکشن ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، پائپ اور ٹیپ کا جو آپس میں تعلق ہے، آپ کے ٹیپ سے کبھی بھی صاف پانی نہیں آ سکتا جب تک پائپ میں صاف پانی نہیں ہوگا۔ یہ آپس میں تعلق ہے ان دونوں کا۔
ٹیپ میں وہی کچھ آئے گا، ٹیپ سے جو کچھ پائپ میں ہوگا، تعلق ہے ان کا آپس میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سچی۔ اچھا آج کل ایک اور بھی بات ہے، اور یہ خاص کر کے میں نے کئی بار کہا، یہ جو نئی نسل یا نئی تعلیم یہ بات کو سمجھتے نہیں ہے صحیح پیرائے میں۔ یہ سمجھا ہر سچائی کو بیان جب تک ہم نہ کریں تو ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، ہر سچائی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ میں نے کہیں یہ تقریر میں کر چکا ہوں، بہت سی ایسی سچائیاں ہوتی ہیں کہ جن کو چھپانے کا حکم ہے۔ بس وہ سچائی آپ بیان کرو کہ جس کو بیان کرنے کی اجازت ہے، اب وہ سچی ہونی چاہیے۔ ورنہ بہت سی سچائیاں ہوتی ہیں جن کو جس سچائی کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ چیزیں سچ ہوتی ہیں، 100% سچ ہوتی ہے، لیکن ان سچائی کو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بس یہ دین ہی بتاتا ہے۔ یہ جو نئی تعلیم ہے نا، اس میں یہ چیز بتائی نہیں جاتی کہ اس میں ایک ہی بتا منہ کھولنا ہے، بھائی اس میں ایک ہی بتایا جاتا ہے منہ کھولنا ہے، بھائی کیسے کھولنا ہے یہ نہیں بتایا جاتا ہے، کیسے کھولنا، کب کھولنا اور کیسے کھولنا ہے یہ نہیں بتایا جاتا اس بات میں۔ تو یہاں پر میں ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں، سچائی زبان سچی ہو، لیکن ہر سچی زبان کی اجازت نہیں ہے۔ اور کوئی بھی دنیا کی سوسائٹی زبان کو بے لگام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، نہ دین دیتا، نہ دنیا کا کوئی ملک دیتا، نہ کوئی معاشرہ، نہ کوئی سوسائٹی دیتی ہے۔ سچائیاں ہوتی ہیں، ہزاروں قسم کی سچائیاں ہوتی ہیں، پر اس سچائی کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پہلے یہ بھی تو سوچنا چاہیے میں کیا چیز بیان کر سکتا ہوں، کیا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا علم اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بہتر یہ کہ وہ خاموش رہے۔ پھر وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا انورڈ اندر کا جو معاملہ ہے وہ سیٹسفائیڈ رہنا چاہیے۔ ہر قسم کا ڈپریشن، ہر قسم کی پریشانی، کبھی کوئی چیز دماغ پر مسلط کی ہوئی ہے، کبھی کوئی چیز اس کے دماغ کو خراب کر رہی ہے، بھائی اپنے دل دماغ کو اپنے اندر کو بچاؤ، ایسے خیالات سے، ایسے پروگراموں سے بچاؤ۔ ڈپریشن سے، یہ ڈپریشن خود بخود نہیں ہوتا، انسان دماغ کو جب غلط یوز کرتا ہے تو پھر اس سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے اندر کو مطمئن رکھو، اور انسان مطمئن نہیں رہ سکتا جب تک دو کام نہ کرے، تقدیر پر راضی نہ ہو اور خدا کی ذات پر توکل نہ کرے۔ جب تک انسان اس میں توکل نہ آئے اور تقدیر پر راضی نہ ہو، ڈپریشن سے جان نہیں چھوٹتی۔ اچھا یہ جو ہے نا حضرت بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضل ترین انبیاء کے بعد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزانہ جب میں صبح کرتا ہوں نا، خلیفہ تھے نا، آدھے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، آدھے لوگ مجھ پر راضی ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کس کو آپ راضی کرنے کی کوشش کرو گے؟ جب کائنات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے فرمانا ہے، میں صبح کرتا ہوں نا، آدھی دنیا مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور آدھی دنیا مجھ سے راضی ہوتی ہے۔ نہ کسی کی راضی کی کوئی پرواہ، نہ کسی کی ناراضگی کی۔ یا اس کا معنی یہ نہیں کہ بے حیا بنو، جو بے حیا نہ بنو، حیا کے دائرے میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ بے حیا نہیں بننا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ساری دنیا کو میں راضی کر لوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں کر سکے تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ یہ دماغ سے باہر نکال دو کہ ہم پر ساری دنیا راضی ہو جائے گی، اور یہ راضی کرنے کی کوشش کرنا تباہ کن ہے۔ میں نے آج رات بھی پڑھا ہے، جب ایک انسان اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بس یہ میرا موضوع نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل تازہ ریسنٹلی میں نے یہ پڑھا ہے
اللہ تعالیٰ دو آدمیوں سے فرمائے گا. ایک آدمی ساری زندگی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ پیش ہوگا. اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنے عمل سے؟ میری رحمت سے یا اپنے عمل سے؟ چونکہ انہیں بڑا اپنی نیکی پر مان تھا نا, میں نے بڑی نیکی کی نا, میں تو کہتے کوئی گناہ کیتا ہی نہیں نا. وہ کہ میں اپنے عمل سے. اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اس کو لے جاؤ اور میری ہر نعمت کے مقابلے میں اس کے ہر عمل کا حساب کرو. میری ہر نعمت کے مقابلے میں اس کے ایک ایک عمل کا حساب کرو. تو جب اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی عمل کو دیکھا جائے گا تو اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی, اس کی عمل کم ہوں گی. تو اللہ پاک فرمائے گا آپ فیصلہ کر, عمل یا رحمت. کہ یہ اللہ پاک کی رحمت. اللہ پاک فرمائے گا رحمت ہے, میری رضا کے لیے تو نے عمل کیے نہ, میری رضا چاہتا ہے یا اپنی رضا. یہ تو اب مان گیا نا, تیرے عمل میری نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. رضا کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا وہ بس میری رحمت باری تیری جو نظر ہے اسی رحمت کی مزہ ہے یار تیری رحمت. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا ذرا دیکھو اس نے میرے ولیوں سے, میرے بندوں سے محبت کی یا نہیں کی, اور میرے دشمنوں سے اس نے نفرت رکھی یا نہیں رکھی؟ نہیں کیوں؟ فرمایا میں ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا. اللہ پاک فرمائے گا تو جہنم میں پھینکو. جو ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرے نا, اس کے عمل بھی اگرچہ میری رحمت پر اس کی نظر ہو پھر بھی میری رحمت والا عقیدہ اس کا قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کہ میرے مخلوق ہی میں سے کچھ میرے دشمن ہیں اور میری مخلوق ہی میں سے کچھ میرے ولی ہیں, میرے نیک بندے ہیں. میں نے کہا صرف میری رحمت پر نظر نہیں رکھنا, میرے دشمنوں سے نفرت بھی کرنی ہے اور میرے دوستوں سے محبت بھی کرنی ہے. فرمایا صرف رحمت نہیں ہے اور نہ صرف عمل ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں. اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا ضروری ہے. جو آدمی سب کو راضی کر رہے ہیں بس ساری نظریں سارے ایک نے. اب بندے کے تھے ایسے پچھلے ہفتے آیا وہ ایک اجے میں جڑا سب ہے نا, تو پھر جب اتنے پہنچے نا تینوں پتہ لگے گا پھر سب کس رات. اللہ کہے گا پھر میرے پاس بھی سب ہی ہے نا. جس نے اللہ کے دشمن کا دوست نے ایک رکھا ہے, اللہ پاک فرمایا جی تو دنیا میری پرواہ نہیں کی تھی, میں تیری پرواہ کیوں کراں؟ تو پھر جواب کی ہوئے گا جب دنیا میں تو نے اللہ کے دشمن اور دوست کی پرواہ نہیں کی, تو کہتے ہیں میرے نظر سارے نے ہر چل کے چلے میرے, میں ہر مسیطے جانا. اللہ دسے نہیں سے ہر مسیت نہیں. یہ قرآن پاک دے وچ مسجد نبی نال مسجد درار نہیں سی, مسجد اسی نمازاں پڑھنے سے بنائی گئی سی. ایوری تھنگ مسجد اج بھی موجود ہے. یہ صحیح مسیطاں تو غلط مسیطاں کو آج دا واقعہ نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں لوگ بڑے باتیں کرتے ہیں جو کہ علم نہیں ہوتا. میرے بھائی یہ جب سے کائنات بنی ہے نا تب سے یہ خیر اور شر اکٹھے آ رہے ہیں آپس میں, برابر برابر ہے. خیر بھی ہے شر بھی ہے. کو آج کا مسئلہ ہے خیر شر کا دے ون تو ہے تو قیامت تک رہے گا. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ سب کو راضی کریں, ہم اس بات کے مکلف ہیں جو اللہ والے ان کو راضی کریں, ان کے ساتھ رہیں. جب ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے وہ بھی کسی کی پھر پرواہ نہیں کریں گے, پھر اس کے مالک ہے جو چاہے سو کرے. فرمایا جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے دشمن اور میرے دوست میں پرواہ فرق نہیں کرتا, فرمایا اس کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت میں بھی پرواہ نہیں کروں گا. اس لیے یہ عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو
اور یہ بات نہیں کہ یہ کو آج کے زمانے کے، میرے بھائی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اب پورا قرآن پاک اسی بات سے بھرا ہوا ہے۔ دو ہی چیزیں پورے قرآن پاک میں، یا اللہ کے دوستوں کا ذکر ہے یا اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہے، کوئی تیسری پارٹی بھی نظر آئی ہے قرآن پاک دے وچ؟ اے جڑے اتنے ایسا اسی سارے نوں راضی کر دیں، اسی ہر مسیح نماز پڑھ لیتے ہیں، اسیں کدی نہیں سوچیا، آج نہیں سوچنا، نہ سوچ، اللہ نے سب کو اجازت دی، جو چاہو سو کرو۔ اور یہ کوئی آج کے زمانے کی بات نہیں، یہ مولوی نے کسی نہیں، یہ باتیں قرآن پاک نے ہر چیز کی ایگزامپل، ہر چیز کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہو چکی ہے۔ قیامت تک ایسا کوئی چیز نہیں ہوگا کہ جس کی ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اور قیامت آ جائے گی۔ اب کوئی کائنات کا مسئلہ بیان نہیں کر سکتے کہ یہ آج کے زمانے میں اور اس کی ایک ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خدا نے نہ بنائی ہو۔ مسیحاں دے بھی ایگزامپل قرآن پاک بھی چاہیے، 11واں سپارہ تو دوسرا کو پڑھ کے تک لے جائے، اس میں خدا نے مسجد ہی کیا، اور پر وہ مسجد درار ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچانا۔ ہر مولوی سننے کے قابل نہیں ہوتا، ہر مسجد نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، ہر کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہے، ہر تقریر سننے کے قابل نہیں ہوتی۔ بہرحال وقت نہیں ہے میرا۔ وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، نفس مطمئن، اور جو جب حق آپ اس پر مطمئن بھی رہیں۔ آج کل ایک اور بڑی پرابلم ہے، فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ دنیا کے ہر معاملات میں تم فیصلہ کر لیتے ہو، دین کے معاملے میں فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ انے ہو، دماغ نہیں ہے، نظر نہیں آتا؟ تھوڑی ایک منٹ کے لیے اپنی ذات کو اس کے مقام پر کھڑے کر کے دیکھو، اگر وہی بات تمہارے بارے میں کوئی کہے تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اگر وہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، اور یا اللہ کے بارے میں کوئی کہتا ہے، خدا کے بارے میں کہتا ہے، تو اتنے تو سب کو یاد آ جانا، برادریاں ساتھ جتھا بنی ہے، ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ وہی بات ذرا سوچو نا، اپنی ذات کو وہاں کھڑا کر کے دیکھو نا، اگر ایسی ہی بات کوئی آدمی تمہارے بارے میں کہتا ہے تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ تو جو تم اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے کیسے برداشت کر لی ہے وہ بات؟ اللہ کے نبی کے لیے تم نے وہ باتیں کیسے برداشت کر لی؟ آسان سا فارمولہ ہے، کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے دین کو سمجھنا۔ وقت نہیں ہے۔ وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، اور بہت ٹائم ختم ہو گیا ایک ہی حدیث پر، فرمایا اپنے اخلاق کو سیدھا رکھو۔ یاد رکھیں، تمام زندگی کے شعبوں میں ما سوائے ایک کو چھوڑ کر، بلکہ اس میں بھی ہے، ہر چیز کی تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مڈل، ایک رائٹ، ایک لیفٹ۔ اسلام نہ رائٹ ہے نہ لیفٹ ہے، اسلام درمیان میں ہے۔ بس پورا قرآن پاک، پورا اسلام کا خلاصہ، پورا اخلاقیات یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا، اپنے اخلاق کو سیدھا رکھو۔ یہ دین لگے نا کہ ساری دولت کٹی تے دے دیتے ہیں، تو مڑ کے پتر تے بیویاں پوچھو ابا روٹی دے دیں، فرمایا نہ، یہ کام نہیں کرنا۔ تو ایڈا بھی کنجوس نہ بنے جی کہ جناب اپنا باواں بن لو گلے نہ، فرمایا کچھ دیا جے تو کچھ رہن دے جے، درمیان میں رہو۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ صبح و شام مسجد میں بیٹھے رہو، کاروبار ہی بیچارہ تمہارا تباہ و برباد ہو جائے، فرمایا نو۔ ایسا بھی نہیں کہ مسجد کو دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ کچھ ٹائم کاروبار کے لیے، پیسہ شیسہ کمانے کے لیے، اور کچھ مسجد میں بھی رکھو۔ ہر کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درمیان میں رہو، ہر کام میں۔ جو بھی آدمی اس راستے کو چھوڑے نا، درمیان والے راستے کو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تمام معاملات میں، ہر معاملے میں مڈل میں رہنا ہے، بس سیدھا سا۔ یہ تو اور کھ نہیں، موٹی گل یاد رہتی ہے نا، یہ بھی نہیں کہ بھوکھیا رہ جائے، یہ بھی نہیں کہ اتنے تے اگے کھانا کھا لے، فرمایا کچھ کھایا جائے لیکن کوئی پیٹ ایسا خالی بھی رکھا جائے۔ یہ بھی نہیں کہ ساری رات جاگے، تو یہ بھی نہیں کہ بالکل عشاء دی نماز پڑھنی کوئی نہیں، فرمایا کوئی اس نماز کا، کوئی رات کا حساب اللہ کی عبادت کے لے رہے نہیں دینا، اور کچھ سونا بھی ہے، ہر کام میں مڈل میں رہنا ہے۔ وقت ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجَعَلَ أُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً، ان کانوں کو سننے والا بنائے، کوشش کرے توجہ کے ساتھ سنے۔
اور وہ عینہ ناظرۃ دیکھنے والی آنکھ. اور دیکھنے والی آنکھ سے مراد نہ سننے والے سے آواز جب آئے یہ آج میں اس میں گفتگو کر رہا ہوں آواز تو آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ میری آواز آپ روک سکے. آپ روک سکتے ہیں. میں سارے تھے جننے بیٹھے ہو اب میں مولوی صاحب کی آواز نہیں سننا چاہتا اب تھوڑے کو اختیار ہی نہیں میری گل سن دو علاوہ. یہ مراد نہیں ہے کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے اختیار ہی میں نہیں رکھی ہوئی. مراد ہے توجہ سے سننا اس پر غور و فکر کرنا. اچھا دیکھنا یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. آپ اس اختیار کو استعمال کرو گے تو گر جاؤ گے تباہ برباد ہو جاؤ گے. میں چیزیں نظر آنا تھی مینوں نظر آ رہی ہو میرے اختیار ہی نہیں آج میں اکھاں بند کراں تو کتنی دیر بند کراں گا. میں دیکھنا اسے مراد یہ دیکھنا نہیں ہے نہ اسے مراد یہ سننا ہے. مانا جو کہ آپ سنو اس پر غور و فکر کرو. یہ بات جو میرے کانوں میں پڑی ہے پہلی بار اس کو توجہ سے سنو سمجھنے کی کوشش کرو اس کو اینالائز کرو پھر رزلٹ نکالو. اور ون سائڈ سٹوری بھی نہ سنو الٹا دوسری سائڈ بھی سن لو پھر جا کر تم اس مستقیم بنو گے. اور آخری بات یہ وقت ہو گیا ہے. آنکھ دیکھنے والی یا نا سوچنے والی ہو اور اس سے مراد یہ آنکھ نہیں ہے دل کی آنکھ. اس دماغ کو استعمال بھی کیا کرو. وہ فرمایا نبی سے فرمایا وقت نہیں ہے فرمایا جو کان ہے نا یہ جو کسی بھی برتن کا ڈھکنا ہوتا ہے نا یہ ڈھکنا ہے. اوپر والا جو منہ ہوتا ہے کان کیا ہے وہ اوپر والا منہ ہوتے ہیں. آنکھ تصدیق کرتی ہے. اصل چیز علم ایسے بھی یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ علم کا زیادہ حصہ نظر سے حاصل ہوتا ہے یا کان سے لیکن بہرحال متفق یہی ہے کہ کان زیادہ کرتے ہیں علم حاصل. فرمایا نبی سے فرمایا یہ اوپر والا ڈھکنا ہے. ڈھکنا ہے جہاں جتنے ٹکل نہ دیا نا لیڈ ٹیپ وہ ہے. اب مجھے بتاؤ کوئی چیز آپ بوتل میں ڈالتے ہیں تو اس کے بغیر ڈال سکتے ہیں؟ ایسے کوئی ہے میں اے بالٹی ہے اے لے یار بالٹی میں ایک منٹ سمجھ میں تو ٹائم میرا ہو گیا میں ختم کر لگا. میں آپ کو سمجھاؤں نبی سے فرمایا انسان کے کان یہ حصہ ہے کوئی چیز اس کے اندر اس کے بغیر ڈال سکتے ہیں. یہ نہ ہو تو اس میں آپ ڈال سکیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے نیچے سے ڈال سکتے ہیں. اچھا جب ڈال گئے تو نکال سکتے ہیں اس کے بغیر تو نکالیں گے کیا جو اس میں ڈالیں گے. نبی سے فرمایا جو کوئی تم سنتے ہو وہی کچھ اس دل سے نکلتا ہے. اچھی باتیں سنو گے تو اچھا نکلے گا بری سنو گے تو بری نکلیں گی. اس کو اچھی باتیں سننے کے لیے ان کو استعمال کرو کیونکہ یہ دل یہ برتن کی طرح ہے. اس میں جو ڈالو گے کانوں کے ذریعے تمہاری زبان پورا جسم وہی کچھ کرے گا جو اس کے ذریعے تم نے ڈالا ہے اس میں. انشاءاللہ باقی باتیں اذان پڑھیں جی فرض اذان پڑھیں مما علینا